الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم قال الله عز وجل في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا نہایت واجب تعظیم صد احترام مخدومی المحترم حضرت علامہ مولانا ریاست علی صاحب مد ظلہ العالی و دیگر خلفائے کرام علماء ذی وقار و معزز سامعین، بندے ناچیز نے قرآن مجید سے ایک مختصر سی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور مختصر وقت میں ہی آیہ کریمہ کا مفہوم اور چند تفسیری فوائد پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید اور آرزو کے ساتھ کہ رب ذوالجلال ہم سب کی اس آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو مقاصد لے کر کے مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں ان مقاصد نیک مقاصد میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام خاص موضوع تو مجھے نہیں دیا گیا، لیکن میں نے مناسب سمجھا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کی جائے، اس لیے کہ ان کے وصال کا یہ مہینہ ہے اور ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان ہستیوں کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ انہی کے ذکر میں برکتیں ہیں، انہی کے ذکر میں تقوی کا حصول ہے، انہی کے ذکر میں برکتیں اور رحمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے روح مقدس کی آمد بھی ہوتی ہے، تو یقیناً وہ مجلس بابرکت بن جاتی ہے جہاں ایسی ہستیوں کی آمد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کردہ آیہ کریمہ میں دو ہستیوں کا ذکر کیا، فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات بابرکات جو صدق کو لے کر کے آئی۔ ان کی آمد سے پہلے صدق کا فقدان تھا، صدق معدوم تھا، صدق تلاش کہیں نظر نہیں آتا تھا، کسی کے سینے میں صدق نہیں تھا۔ اس ہستی کی آمد سے دنیا میں صدق چھانے لگا، جہاں صدق آیا وہاں کذب نے الوداع کہا، جہاں صدق کا نور آیا تو وہاں اندھیریاں چھوٹنے لگی،
جہاں صدق کا وہ کمال آیا تو رب ذوالجلال کے نور کی روشنی پھیلنے لگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کے نور پہلے نہیں تھا، نور ضرور تھا لیکن سینے خالی تھے، نور ضرور تھا لیکن آنکھیں اندھی بن چکی تھیں، نور ضرور تھا لیکن لوگوں نے پیٹھ دے کر کے اور خود محرومی کا شکار بنتے جا رہے تھے۔ جو وہ ذات بابرکات تشریف لائی جن کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے، پوری کائنات کے پیدا ہونے کا باعث ہی وہ ہیں، ان کی جب آمد ہوتی ہے تو سچائی پھیلنے لگتی ہے۔ یہ تو وہ ذات بابرکات ہے جو رب ذوالجلال کے بعد دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے تو انہی کی ہستی ہے۔ اور اس صداقت کی تصدیق کرنے والی پھر ایک دوسری ذات بھی تھی، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات تھی۔ اس دور میں جہاں مسلمان کلمے پڑھنے والے پہ تشدد کیا جاتا تھا، ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے اذیتیں اور تکالیف سے مارا جاتا تھا، اس دور میں کوئی تصدیق کرنے والا تھا تو یہ وہ ہستی تھی جن کو سیدنا صدیق اکبر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جو رسول مکرم کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر کے آپ کی تصدیق کر بیٹھے۔ معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو بلا چونو چرا تصدیق کر دی تھی۔ لوگوں نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے کہ ایک رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس جانا جو عقل کے بھی خلاف ہے، کتنے تھوڑے عرصے میں پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس سے آگے عرش معلیٰ پہ جانا اور اللہ سے ملاقات کر کے واپس آنا، اتنی تھوڑی دیر میں کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا وہ میرے دوست اس طرح کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں کہتے ہیں، چلو تمہارے سامنے بات کراتے ہیں۔ تو کہا مجھے سامنے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کا فرمان ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ میرے آقا کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے، ان کے لیے ممکن ہے، جو کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ قوت بھی ملی ہے، یہ علم بھی ملا ہے، یہ اختیار بھی ملا ہے اور یہ نور بھی ملا ہے۔ اس لیے اوپر جانا کسی انسانی بشری قوت سے بالا تر تھی، جہاں فرشتہ بھی آ کر کے رک جاتا ہے، آگے تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ رسول مکرم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ کے فضائل تو بے انتہا، کتابیں بھری پڑی، اتنے تھوڑے عرصے میں ان کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن تبرک کے طور پہ یہ عرض کر رہا اس لیے کہ ان سے ہماری نسبت ہے، طریق عالیہ نقشبندیہ کی بھی نسبت ہے، تمام طریقوں کی بھی نسبت ہے، سیدنا صدیق اکبر سے نسبت ہے۔ ان کا وہ حوصلہ تھا، ان کی وہ جرأت تھی، ان کی وہ بہادری تھی۔ جس دور میں آپ آتے ہیں، رسول مکرم سے جب جدائی کے دن آتے ہیں، لوگ پاگلوں کی طرح بن گئے، اتنے جلیل قدر صحابہ پاگلوں کی طرح بولنے لگ گئے۔ فاروق اعظم جیسا انسان، اتنا بہادر انسان، اتنا دلیر انسان، جن کی حکومت مثالی ہے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں اگر کوئی حکومت کر کے گیا ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ وہ بھی کہنے لگے جو کہے گا رسول فوت ہو گئے، ہم سے الگ ہو گئے، تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں۔ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں، جہاں ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے۔ کسی نے کس بات کا انکار، کسی نے کس بات کا انکار، کسی نے دعوی نبوت کر دی کہ میں نبی ہوں۔ اس طرح کے فتنوں نے بوچھاڑ ہو گئی، ہر طرف سے حملہ ہو گیا، اور ایسے حملوں میں سنبھالنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ فاروق اعظم جیسے لوگ بھی کہنے لگے صدیق تھوڑے تدبر سے کام لیں، ذرا حوصلے سے کام لیں، جلدی میں ہر ایک سے جنگ کرنا ناممکن ہے۔ مدعی نبوت سے بھی لڑنا، منکرین زکوٰۃ سے بھی لڑنا، پھر وہ وفد تیار ہے جو جا رہا ہے،
مدینہ خالی ہو جائے گا، ان کو نہ جانے دیں۔ آپ نے فرمایا عمر انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر کیا کہہ رہا ہے؟ جاہلیت کے دور میں اتنا بڑا تم بہادر تھا اور آج اسلام اتنا کمزور ہے۔ صدیق وہ سب کام کرے گا جو میرے آقا نے کام کی، جس وفد کی تشکیل ہے وہ وفد بھی جائے گا، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی کروں گا، منکرین نماز با جماعت پڑھنے سے میں جنگ کروں گا۔ اگر زکوٰۃ میں کسی نے اونٹنی دینی ہوتی ہے، اگر اس کے نکیلی کی وہ رسی اگر نہیں دے گا تو اس سے بھی صدیق لڑے گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ رسول کا دور گزر گیا کیا؟ رسول ہمارے درمیان میں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے لیکن ہمارے درمیان میں ہیں، ان کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی حکومت چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی، لیکن صدیق ان کے طریقے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ کر کے دکھایا، لوگوں نے دیکھا، دشمنوں کی نظریں قریب آ گئی تھی کہ ہاں اب قریب وقت آ گیا ہے، اسلام مغلوب ہو جائے گا، یہ نہیں سنبھال پائیں گے، یہ لوگ نہیں سنبھال پائیں گے، یہ خلفاء نہیں سنبھال پائیں گے، لیکن خلفاء نے کام کر کے دکھایا کہ ہاں اسلام کی وہ آبیاری ہم اپنے جگر سے بھی کریں گے، اپنے خون سے بھی کریں گے، ہر دور میں کریں گے اور جان دے دیں گے، لیکن اسلام کے اوپر آن نہیں آنے دیں گے۔ یہ سیدنا صدیق کا کام تھا۔ ان کا مقام یہ ہے، قیامت کا دن جب ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ کلیم جیسے نبی بھی سر ننگا کرتے یا رب نفسی یا رب نفسی کی پکار۔ اس دن میں جہاں شفاعت کبریٰ کا دروازہ خاتم نبیین کھلوائیں گے، اس کے بعد یہ آدھا حصہ دن کا گزر چکا ہوگا جو جلال کا ہوگا، جلال اپنے عروج پہ ہوگا، ہیبت خداوندی کا غلبہ ہوگا، ہر ایک نفس ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، کسی میں جرأت نہیں ہوگی جو آگے بڑھ سکے۔ وہاں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، انکار کر بیٹھیں گے کہ نہیں میں آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں خلیل جیسے نبی بھی ہوں گے، وہ بھی آگے نہیں بڑھیں گے، نوح نجی جیسے نبی وہ بھی آگے نہیں۔ آخر کا رسول مکرم تشریف لے آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھاؤ، کیا مانگتے؟ فرما اس کے بعد ہر نبی اپنی قوم کی سفارش کرے گا، ہر ولی اپنے مریدین کی سفارش کرے گا، یہاں تک چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا ہوگا وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اس موقع پہ ایک کرسی لائی جائے گی، سیدنا صدیق پر کو خطاب ہوگا، یا صدیق فجلس ان شئت واشفع، صدیق اگر چاہیں تو اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، شفاعت کرتے جائیں، میں قبول کرتا جاؤں گا، تمہاری سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ شِئْتَ فَادْخُلْ جَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ مَا شِئْتَ، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو جس دروازے سے چاہے جنت میں چلے جائیں۔ یہ کس کو اعزاز ہے؟ یہ رسول مکرم کے خلیفہ اول کو اعزاز ہے، اس ہستی کو اعزاز ہے جو تصدیق کرنے والا صدیق ہے، ان کو اعزاز ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ جو ان سے محبت لگاتا ہے ان کو بھی صداقت مل جاتی ہے، جو ان سے محبت لگاتا ہے تقویٰ کا نور ملتا ہے، جو ان کا تذکرہ کرتا ہے ان کو صداقت ملتی ہے، نبی کا قرب ملتا ہے، صحابہ کی محبت ملتی ہے اور سینہ منور ہو جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کرام کی جماعت ہے، یہ صوفیہ کرام آپ دیکھ رہے ہیں نا، دو جماعتیں دنیا میں چلتی ہیں، ایک علماء کی ایک صوفیہ کی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ علماء بطور پولیس ہے، علماء بطور پولیس، اور پولیس کی نظر میں ہر انسان مجرم ہے، ہر انسان مجرم ہے جب تک اپنی صفائی پیش نہ کرے، پکڑ کے تھانے میں بٹھا دیں گے آج بھی، نہیں تو چور ہے، تو ڈاکو ہے، تم نے فلانا ڈاکہ بھی ڈالا، فلانا بھی ڈالا۔ فرماتے علماء بطور پولیس، وہ لوگوں کے قول کو بھی سنیں گے، لوگوں کے فعل کو بھی دیکھیں گے، لوگوں کے کردار کو بھی دیکھیں گے،
لوگوں کے تمام معاشرے کو دے کر کے پھر فتوائیں جاری کریں گے، لوگوں کو روکیں گے لگام دے کر کے، تم غلط طرف جا رہا ہے، شریعت کو ٹھکرا رہا ہے، تم کفر کی طرف جا رہا، تم بے دینی کی طرف۔ یہ علماء کی جماعت، یہ کام ہے، شریعت کا کام۔ فرمایا دوسرے صوفیہ کی جماعت، اور صوفی بطور جج ہے، جج جس طرح عدالت میں بیٹھتا ہے نا، اور جج کے سامنے ہر انسان صاف ہے، غیر مجرم ہے، جب تک دلیل سے اس کو مجرم ثابت نہ کیا جائے تب تک جج سزا نہیں دے گا۔ وکیل آتے ہیں، ادھر سے بیان ادھر سے بیان، پھر بھی اس کو چھڑانے کے لیے صفائی کے وکیل آتے ہیں، جج اگر مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتا۔ تو فرمایا صوفیہ کرام بطور جج، ہر انسان ان کے سامنے شفاف ہے، اس لیے صوفی ہر انسان سے محبت کرتا ہے، کسی کو دور نہیں کرتا۔ ان کی ایک اصطلاح ہے صوفیہ کرام کی کہ ہمیں جرم سے تو نفرت ہے لیکن مجرم سے نفرت نہیں ہے، جرم کرے گا تو مجرم بنے گا، علماء کی نظر میں پکڑ ہوگی، وہاں سے فتویٰ صادر ہوگی، لیکن صوفی اس کو سینے سے لگائے گا، لگا کر کے اس کو مسح کرے گا، اس کو شفاف بنائے گا تاکہ یہ اس جرم سے بچ جائے، چھوٹ جائے، نکل جائے۔ نکلے گا تو اللہ کی دربار کا سپاہی بنے گا۔ یہ صوفیہ کی جماعت ہے۔ ان صوفیہ کرام کی جماعت کا یہ پروگرام ماہانہ بھی ہوتے ہیں، ہفتے وار بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار ایک صاف ستھرا، کسی پہ اٹے کرنا نہیں۔ اس پہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں علماء کی طرف سے کہ نہیں یہ کیا کرتے ہو تم۔ میں نے بھی دورے کیے، تبلیغی دورے، علماء سے میٹنگیں، علماء کی باتیں، ان کے دلال، لیکن صوفیہ کا موقف سننے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ان کی قدموں پہ نچھاور ہو جائے۔ صوفیہ کی نگاہ ہی کچھ اور ہے، صوفیہ کی تربیت ہی کچھ اور ہے، ان کے طریقہ کار ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا تمہیں علم پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ مناظر بنو گے، ایک دوسرے کو بچھاڑو گے، مولوی سے لڑے گا، قوم گمراہی کی طرف جائے گی، نوجوان بھٹک جائے گا، کہے گا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا ہماری اصلاح کریں گے۔ آج کہتا ہے نوجوان، آج نوجوان یہ کہتا ہے، دنیا کا نوجوان کہتا ہے، لیکن صوفیہ کی زندگی کو پڑھو۔ آج سے صوفی نہیں آیا، اصحاب صفہ سے صوفی چلا ہے، مدینے کی بازار سے صوفی چلا ہے، رسول اللہ کی مسجد سے صوفی چلا ہے، جن میں ابو ہریرہ بھی موجود تھے، تو اویس کرنی جیسے بعد میں تابعین بھی موجود تھے۔ یہ صوفیوں کی جماعت ہے، وہاں سے چلی ہے۔ صوفی صفائی سے لیا گیا، جو پہلے اپنے قلب کی صفائی پھر دوسرے کی صفائی، صرف اوروں پہ نہیں اپنے اوپر توجہ دیتا ہے۔ اس صوفیوں کی جماعت کے ہمارے سالات سنا سائیں نور اللہ مرکدو فرمایا کرتے تھے، لوگوں فقیروں پہلے اپنے عیب کو دیکھو، دوسرے کے عیب کو مت دیکھو۔ تم اشارہ کرتے ہو دوسری کی طرف کہ ہاں یہ جا رہا ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، تم اس کی طرف اشارہ کرتے ہو، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جب دوسری کی طرف اشارہ کر رہے ہو ایک انگلی سے تو 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی لمحے تمہاری طرف اشارہ ہو رہا ہے 3 کا، کہ پہلے 3 مرتبہ اپنی زندگی کو دیکھو پھر کسی اور کو دیکھو۔ یہ صوفیہ کا درس ہے۔ الحمدللہ یہ درس ہمیں اپنے پیروں سے ملا ہے، اور یہی درس ہے، صحابہ کرام کا درس ہے، تابعین کا درس ہے، ائمہ مجتہدین کا درس ہے، ان کی محنتوں کا درس ہے۔ جب یہ درس ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنیت کا فرماتا ہے۔ امام مالک کے پاس گئے، وہ امام مالکی مذہب کے امام جنہوں نے 15 سال مسجد نبی میں بیٹھ کر کے درس حدیث دیا تھا، ان کے پاس لوگ گئے، ایک میت ہو گئی ہے حضور، میت کو عورت تھی، میت اس کو غسالہ عورت نے غسل دیا تو اس غسالہ عورت کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چپٹ گیا ہے، جدا نہیں ہو رہا، اس طرح کے جیسے ایک جسم ہو گیا۔ اب سہیں یہ فتویٰ کون دے گا؟ مفتی کہاں شامی میں عبارت یہ پائے گا، کہاں عالمگیری میں یہ عبارت ملے گی، جہاں کہاں فتح قدیر میں یہ عبارت ملے گی؟ امام مالک جو صوفیوں کے سردار تھے، مالکی مذہب کے امام تھے، اللہ کے نبی کے نور کا اثبات سینے پہ کرتے تھے،
انہوں نے ایک لمحہ سوچا اور فرمایا ہاں ہاں آسان ہے مسئلہ سائیں، وہ عورت بھی رو رہی ہے کہ یا تو ان کا ہاتھ کاٹے گا یا اس میت کے جسم کی کچھ حصہ کٹے گا تب جدا ہوگا، ورنہ تو دونوں کو دفن تو نہیں کیا جائے گا، ایک زندہ ہے۔ فرمایا نہیں کسی کا بھی کچھ نہیں کٹے گا، جاؤ اس غسالہ عورت کو تہمت کی سزا لگاؤ، 80 درے لگاؤ، ہاتھ الگ ہو جائے گا۔ حضور کیا جرم اس کا؟ فرمایا ہاں یہ غسالہ عورت غسل دیتے دیتے اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس نے الزام لگایا اس خاتون کے اوپر جو میت تھی، پاکیزہ تھی، پارسا تھی، متقی تھی، اس کے اوپر الزام لگایا کہ آج تم میرے ہاتھوں میں ہے، کبھی کسی کے نیچے بھی جایا کرتی ہوگی تم، الزام لگایا، بدگمانی کی، اللہ نے وہیں پکڑ لیا کہ پہلے سزا دو اس کو جو میری بندی کے اوپر الزام لگا رہی ہے، جو ایک صوفی ماں ہے، صوفی بچے پیدا کرنے والی ہے اور کر کے جا رہی ہے، اس پہ الزام لگا رہی ہے۔ اور اندازہ لگائے یہ کون سا علم تھا، یہ کہاں سے مطالعہ کر کے امام مالک نے مسئلہ سنایا؟ یہ علم لدن نہیں تھا، دربار رسالہ سے ان کو بتایا جاتا تھا، کہیں پھنس جاتے تھے دربار زدی میں رجوع کرتے تھے، پھر وہاں سے ملتا تھا۔ اماموں کی بڑی محنتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام محمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی جو شافعی مسلک کے امام ہیں، انہوں نے علم امام محمد کے سے آگے حاصل کیا، جو امام اعظم کے شاگرد حنفی تھے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ ایک رات میں گیا حضرت کے دربار میں، رات کو میں پوری رات حاضر ہوتا تھا، املا کراتے تھے، لکھواتے تھے مجھے، جو پڑھتے تھے نا وہ رات بھر مجھے سارا املا کراتے تھے۔ اسی کے ماتحت میں آ گیا، آج ان کے تسبیح خانے میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، آیا تو حضرت صاحب سو رہے تھے عشاء کے بعد، میں بیٹھ گیا، اٹھانا بے ادبی، بیٹھ گیا، رات گزرتی گئی، حضرت صاحب نہیں گئے۔ تہجد کا ٹائم تھا، تہجد کے لیے وضو میں نے کیا، جان بوجھ کر کے آواز آبی کرتا رہا، کبھی لوٹے کی آواز، کبھی پانی کی آواز، کبھی اپنی آواز، تاکہ حضرت صاحب اٹھ جائیں، لیکن نہیں، حضرت صاحب نہیں اٹھے۔ میں نے وضو کیا، میں نے تہجد کے نفل پڑھے، قرات بالجہر پڑھی تاکہ اٹھ جائیں گے۔ نفل میں اگر اکیلا آدمی بھی ہو تو نفلی بعد میں قرات بالجہر پڑھ سکتا ہے، جائز۔ وہ پڑھی، وہ بھی حضرت صاحب نہیں اٹھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اٹھانا بے ادبی، کیسے میں اپنے استاد کو اٹھاؤں؟ ادب کا یہ عالم تھا۔ آخر کار جب نماز فرض کے ٹائم آنے لگا تو حضرت صاحب کو انہوں نے جگا، حضور نماز، اٹھے جلدی میں، آپ نے وہیں کھڑے ہو کر کے سنت ادا کی، اس کے بعد مسجد میں چلے گئے اور فرض نماز ادا کرائی۔ امام شافعی حیرت میں پڑ گئے، مشکل میں پڑ گئے۔ آج کے بھی شاگرد ہوتے ہیں، استادوں کے ادب کا معیار کیا ہوتا ہے؟ استاد چاہے وہ عربی کا ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، یا سائنس کا ہو، الجغرافیہ کا ہو، یا کسی اور فن کا استاد ہو، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا۔ امام شافعی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دل میں سوچا کہ حضرت صاحب ساری رات سوتے رہے اور اٹھے، وضو بھی نہیں فرمایا، فوراً سنت ادا کی، نماز پڑھوا دی۔ وہ دن گزر گیا، دوسرا ٹائم مناسب سمجھ کر کے حضرت صاحب کے سامنے، حضور ایک عرض کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پوچھے، کیوں نہیں پوچھو؟ کہا حضور آپ کے فقہ میں نیند ناقض الوضو نہیں ہے کیا؟ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا کیا؟ امام محمد نے فرمایا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند ناقض الوضو ہے، آدمی وضو کر کے لیٹ گیا یا سہارا لگا کر کے سو گیا، نیند آ کے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر عرض کرنا حضور
کل رات میں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا، فرمایا کہ مجھے نیند کہاں دی، شافعی مجھے نیند نہیں تھی، تو آیا مجھے علم تھا، تو بیٹھا رہا مجھے علم تھا، میں جاگ رہا تھا، مجھے نیند نہیں تھی، میں تو استخارہ کر رہا تھا، تو نے وضو کیا، میں آواز سنتا رہا، تو نے قرات پڑھی اور یہ قرات پڑھی جو تمہارے خیال کے مطابق نامناسب ہے، وہ پڑھی تم نے، پڑھی تھی یہ صورتیں، یہ آیتیں اس ترتیب سے؟ کہا حضور ہاں پڑھی تھی۔ فرمایا میں تو سنتا رہا، میں مسائل میں مستغرق تھا، کچھ مسائل میرے حل نہیں ہو رہے تھے، کئی دنوں سے اس میں پریشان تھا۔ آج میں نے باوضو ہو کر کے یہ سوچا کہ دربار عزتی میں چلا جاتا ہوں، دربار رسالت کے توسل سے جاتا ہوں، وہاں التجا کرتا ہوں، وہاں سے رہبری ہوگی، میری رہنمائی ہوگی۔ الحمدللہ آج کی رات میں نے سینکڑوں مسائل جو مشکل تھے وہ آج حل ہو گئے میرے۔ مجھے نیند نہیں تھی، جاگ رہا تھا، اٹھا، میں نے سنت پڑھی، میرا وضو تھا۔ اندازہ لگاؤ، یہ اماموں کی تقوی کا عالم ہے، یہ ان ہستیوں کے محبت اور تقوی کا عالم ہے۔ مسلمانوں اس لیے ان لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں بلا امتیاز، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، احمد بن حنبل ہو، امام اعظم تو اماموں کا ہے ہی سردار۔ ہاں یہ امام بعد میں آنے والے، امام اعظم جس دن وفات ہے اس دن امام شافعی کی ولادت ہے، ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کا مقام ہے، بلند ہے، کسی پہ تنقید نہیں، کسی کے بارے میں کوئی بھی گستاخانہ جملہ کہنا ہمارے پاس حرام ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے صوفیاء کرام کی تعلیم کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کا اچھا پھل ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد خواجہ سجن سائیں مدد العالی موجود ہیں اس دور میں، ان کی محنتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر پیر ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، اور کرنی چاہیے بھی، شریعت کا صاحب ہے، ان کی تعریف کرو، اس سے فیض ملے گا۔ ہم بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو ہم پرکھتے ہیں، ان کی بچپنے کو دیکھا، ان کی جوانی کو اب دیکھ رہے ہیں، ان کے صبح و شام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی محنتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سفروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تقوی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے گفتگو کو دیکھ رہے ہیں، تو بے اختیار ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہاں ان کے سینے سے جو فیض ملے گا سیدھا دربار رسالت سے آئے گا، سیدنا صدیق پر توسل سے ہمیں ملے گا، تو ہمارا اندر منور بنے گا۔ اصل ہے اندر کو منور بنانا۔ سائیں مولانا ریاست علی صاحب ہمارے رضا کے خلیفہ ہیں، بڑے محبت والے ہیں، پیر کے شان میں بھی منقبتیں لکھتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ عموماً یہ آپ کے متعلق لوگ ہیں جو منقبتیں یا نعتیں پڑھتے ہیں، ان آپ کی لکھی ہوئی ہے، آپ کی لکھی وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی میں مزہ جو ان کو ملا ہے، اب دوسری غذا ان کو کیا ضرورت ہے؟ شیخ کی تعریف، رسول مکرم کی تعریف، ان کی نعتیں پڑھنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ اللہ جس کو دے، اللہ نے چن لیا ان کو، اس محبت کے لیے اٹھا لیا، ان کے سینے کو منور کر دیا۔ اب ان کے سینے میں ہر وقت یہی پکار رہتی ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کس الفاظ میں ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لوگوں میں جگمگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل دے۔ اس علاقے کے لوگ سائیں مولانا ریاست علی صاحب سے وابستگی ان کی ہے، اور ان سے وابستگی ان کے شیخ سے وابستگی ہو جاتی ہے، اسی توسل سے بندہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آنا یہاں قبول فرمائے۔ آپ حضرات مجھے یقیناً دعاؤں میں یاد کریں گے۔ سیالکوٹ کا شہر ہی کچھ ایسا ہے، تاریخ کے حوالے سے بڑے بڑے لوگ یہاں سے نکلے ہیں، اور ان کا فیض کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں موجود ہے، اور اس وجہ سے یہ پاکستان کا ملک بنا ہے۔ ہم لوگ محب وطن بھی ہیں اور محب دین بھی ہیں۔ دین بھی ہمارے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور وطن کی محبت بھی کوئی نہیں چھین سکتا، کتنی بڑی قوت کیوں نہ ہو، بڑی باہرہ قوت والا کیوں نہ ہو،
بڑی بڑی دعویٰ کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے سینے سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم محبت پھیلانے والے لوگ، ہم صوفیوں کے قدموں کی خاک اور ان کے توسل سے زندہ رہنے والے لوگ ہیں، یہ محبت پھیلانے والے ہیں، اور محبت کی ضرورت ہے پوری دنیا میں۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرا جب سفر ہوا، تبلیغی سفر ہوا امریکہ کا، شکاگو اسٹیٹ کے اندر ایک شہر تھا، میں وہاں ایئرپورٹ پہ میری ملاقات ایک بندے سے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، جب ہماری پرواز کی ٹائم ہو وہ بھی، تو گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا اپنا تعارف، میں نے اپنے تعارف پہلے خود کرایا، پھر ان سے پوچھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مذہبی اسکالر ہوں، کرسچن مذہب کا پریچر ہوں، اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتا ہوں۔ ٹھیک، میں نے سوال کیا اسے کہ میں نے جہاں تک انگلینڈ کو، کینیڈا کو، امریکہ کو دیکھا ہے، تو تم آپ کے یہاں کے جتنے بھی عبادت خانے تھے وہ ویران ہو گئے، بڑے بڑے عبادت خانے تمہارے، یا وہاں سینما گھر ہے آج، یا مسلمانوں کی مسجد ہے، مسلمانوں نے خرید کر کے وہاں مسجدیں بنانا شروع کر دی، تمہارے وہ مذہب کی عمارتیں جو مذہب کے لیے بلایا کرتی تھیں آج ویران نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ قوم تم سے الگ کیوں ہو گئی؟ تم پریچر ہو، یہاں کے علماء جس کو کہا جائے ہو، لیکن قوم نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ تمہاری قوم نے۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ بے دینی اوریانی کا غلبہ ہوا ہے، اسی وجہ سے لوگ ہمیں چھوڑ گئے۔ میں نے کہا نہیں پریچر صاحب، آپ نے اپنے اوپر کبھی مطالعہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کے اوپر، اپنے جسم کو مطالعہ کیا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے اپنے کو دیکھو اندر میں کیا ہے تمہارے، پھر مبلغ بن کر کے قوم کے پاس جاؤ، قوم تمہیں سر پہ بٹھائے گی، لیکن تمہارے اندر اگر وہ چیز نہیں ہے، کیا اندر؟ میں نے کہا عیسیٰ کا نور تمہارے اندر تو ہے نہیں، وہ تو محمدیوں کی طرف چلا گیا، انہوں نے اس کو لے لیا، اور جب آخر دور میں تشریف آئیں گے تب بھی ان سے لیں گے، وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، ہماری طرف آئیں گے۔ تم دنیا کی لالچ میں بہت آگے نکل گئے۔ کبھی وہ بھی دور تھا جو یورپ کے اندر مذہبی لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہاں کے پریچروں کی حکومت ہوا کرتی تھی، کابینہ والے ان سے فیصلہ لیا کرتے تھے، ان سے فتوائیں لیا کرتے تھے، لیکن تمہارا ناقص نظام جب آگے بڑھ گیا تو ان لیڈروں نے تمہیں چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں یہ ناقص لوگ ہیں، یہ ناقص لوگ ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں دعوت دینے کے لیے تو آیا ہوں، تو ایسے لوگوں کو دعوت دینے جو وہاں کے پریچر ہوں، اپنے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ہر اتوار کو جا کر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ کچھ پڑھتے ہیں، پھر یوں اٹھا کر کے گردن نیچے کر کے دعا کرتے ہیں، اور پھر جاتے جاتے کھاتے پیتے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہوتی ہیں۔ مجھے بھی دعوت ملی، میں نے کہا ہاں میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ مجھے ایسی جگہ کی دعوت ملے جہاں سب عیسائی اکٹھے ہو، گفتگو ہو۔ میں نے محبت کے موضوع پہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا ہے وہ چیزیں بیان کی، تیار کر کے لے گیا۔ میں نے کہا اگر فوٹو اسٹیٹ بھی چاہیے تو تم لے سکتے ہو۔ بیان کیا تو وہ خود حیرت میں تھی، مرد عورتیں مجھے تنہائی میں ملنے کی کوشش کرتی رہی، ٹیلی فون نمبر لیتی رہی کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں آج تک ہمیں انجیل سے یا تورات سے وہ چیزیں نہیں ملی۔ میں نے کہا تورات انجیل ہے ہی نہیں، وہ تو بدل گیا، تبدیل ہو گیا، اور ہماری کتاب قرآن اور خاتم النبیین پہ نازل ہوئی، اس کی حفاظت اللہ نے کی۔ تو مسلمانوں یہ آخر کیا ہے؟ مسلمان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مبارک دیتا ہوں آپ حضرات کو کہ مسلمان تیزی سے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے۔ تکالیف بھی مسلمان پر ہیں، مصیبتیں بھی مسلمانوں پر ہیں، اذیتیں بھی مسلمانوں پر ہیں، لیکن یہ تکالیف ہمارا حوصلہ ختم نہیں کرتی، حوصلہ بڑھا رہی، حوصلہ بڑھا رہی۔ ہم سچے لوگ ہیں، ہم صدیق کے پیروکار ہیں، ہم صداقت والے لوگ ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں،
دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارا درس بھی یہ نہیں ہے، ہمارا درس بھی محبت کا ہے اور تصوف کا ہے اور مراقبے کا ہے، اپنے اندر کے صفائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔